بزرگوں کے اتنے بڑے خاندان میں ایک 12 برس کا بچہ ماں باپ کے عقیدے کے خلاف، تو میں ایک نئے رخ سے بات کر رہا ہوں، بس انہی جملوں کو سمجھنا ہے۔ بزرگوں کے اتنے عظیم خاندان میں جہاں حفظ مراتب کا یہ عالم ہو، ایک 12 برس کا بچہ جو ابھی خود کفیل بھی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ بزرگوں کے خاندان میں 12 برس کا بچہ بزرگوں کے عقیدے کے خلاف اسلام کی پہلی دعوت، پوری توجہ، اسلام کی پہلی دعوت وہ ابو طالب کے گھر میں مقرر کرتا ہے۔ میں تاریخ کے ایک ایک ورق کی ذمہ داری لے کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے ابو طالب سے نہیں کہا، علی سے کہا کہ دعوت کا اہتمام کرو۔ کسی تاریخ کے ورق سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ علی نے ابو طالب سے اجازت بھی لی ہو اتنی بڑی دعوت کی کہ بابا آپ کے عقیدے کے خلاف اجتماع ہو رہا ہے۔ سوچیں سوچیں سوچیں، صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر کبھی پر۔ اور دوستو وہ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، ایک نتیجہ دینا ہے۔ دعوت کا اہتمام بھی ہو گیا، کفار قریش جمع بھی ہو گئے، خاندان والے جمع بھی ہو گئے، قرابت دار آ بھی گئے، تھے بھی 40 کی تعداد میں، تھے بھی سارے 40 برس سے اوپر کے، تھے 40 کی تعداد میں، سارے جمع بھی ہو گئے، سارے جمع ہوئے۔ اب تاریخ کا ایک جملہ ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سرکار رسالت باب نے پہلی تقریر، پہلا خطبہ کفار کے درمیان دینا چاہا، ابو جہل نے مداخلت کی، سرکار کی تقریر نہ ہو سکی، مجمع واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر پیغمبر نے کہا آج پھر دعوت کا اہتمام کرو، پھر کافروں کو بلاؤ، پھر علی نے اہتمام کیا، پھر کافر آئے، پھر کھانا کھایا، پھر پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی، پھر ابو جہل اور ابو لہب نے مداخلت کی، پھر پیغمبر بیٹھ گئے، پھر تیسرے دن دعوت کا اہتمام ہوا، پھر پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی، پھر تقریر کرنا چاہی، پھر تقریر کرنا چاہی، پھر ابو جہل اٹھا، پھر اس نے تقریر میں مداخلت کر کے مجمع کو بگاڑ کر بائیکاٹ کرنا چاہا۔ اب تاریخ کے متفقہ جملے یہ ہیں کہ تیسرے دن جو ابو جہل نے پھر مداخلت کی تو دعوت کے ایک کونے سے ایک بوڑھا شخص اٹھا جس نے سبز عبا اپنے کاندھے پر ڈالی ہوئی تھی، سفید پٹکا اپنی کمر میں باندھا ہوا تھا، ریش مقدس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سیدھا آگے بڑھا، ابو جہل کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کر ایک جملہ کہا کہ اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا محمد تقریر مکمل نہ کر لے۔ سلامت رہیں، سلامت بہت سلامت رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم۔ اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا محمد تقریر مکمل نہ کر لے۔ ابو جہل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھایا، اور اس کے بعد میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر اب بات کر رہا ہوں۔ دوستو آپ داد دیں نہ دیں لیکن سمجھ لیجئے گا کہ میں اپنے کلیجے کا خون دیا کرتا ہوں جب یہ موضوع اختیار کرتا ہوں، اس لیے میں پوری توجہ سے آپ کی چاہوں گا کہ آپ غور فرما لیں۔ ابو جہل کو گریبان سے پکڑ کے ابو طالب نے زمین پہ بٹھایا، فَتَبَسَّمَ أَبَا طالب۔ ایک ہی وقت میں دو رویے۔ بھائی دیکھیں جناب، میں نے 9 مجلسیں آپ کی مرضی کے مطابق پڑھی ہیں، لیکن یہ مجلس مجھے پڑھنے دیں اپنی مرضی کے مطابق۔
اپنے مزاج کے مطابق. میں نیچے نہیں آؤں گا, آپ کو بیدار ہونا ہے, ذرا سا توجہ فرما لیں. فَتَّبَسَّمَ أَبَا طَالِبٍ فَنَظَرَ عَلَى وَجْهِ محمد ابن عبداللہ. یہ تاریخ کے جملے. ابو جہل کو پورے جلال کے عالم میں زمین پہ بٹھایا اور مسکرا کر اپنے بیٹے محمد کی طرف دیکھا. ایک ہی وقت میں دو رویے. ابو جہل کو دیکھا غصے کی حالت میں, یا علی یا علی. ایک وقت میں رویے تو دیکھے نا علی صاحب, بھائی بری توجہ. ابو جہل کو دیکھا پورے جلال کے عالم میں بٹھایا اور پیغمبر کو دیکھا مسکرا کر. دل و نگاہ مسلمان نہیں. کیفیت دیکھیں آپ, مسکرا کے دیکھا اپنے بیٹے محمد کی طرف. اور اب سورہ یاسین ذہن میں رکھیں, اب سورہ یاسین ذہن میں رکھیں. ابھی سورہ یاسین آئی نہیں ہے, ابھی کسی نے پیغمبر کو سید نہیں کہا. توجہ ہے, توجہ. سلامت رہیں آپ, بہت خوبصورت انداز میں سماعت کر رہے ہیں. آؤ آؤ ذرا آؤ بیٹا, آ جاؤ. سلامات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب جملہ دیکھیں, ابھی کسی نے سرکار مصطفیٰ کو سید نہیں کہا. ابھی سورہ یاسین بھی نازل نہیں ہوا. ابو طالب ابو جہل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھاتے ہیں اور مسکرا کر پیغمبر کی طرف دیکھ کر کہتے قم یا سیدی. بالکل بالکل اسی انداز میں آپ معراج پر جائیے. یہی خوبصورت سماعت کا طریقہ ہے. ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, سرکار گریبان ابو جہل میں ہاتھ ڈال کر کہا قم یا سیدی و مولائی. سید بھی کہا, مولا بھی کہا. میں اور کیا پڑھوں بھائی. سید بھی کہا, مولا بھی کہا. کسے؟ باپ نے بیٹے کو. ابو طالب کو سننے کا سلیقہ یہی ہے, اسی انداز میں سنیے ماشاءاللہ. قم, کھڑے ہو جاؤ میرے سید, میرے سردار, میرے سردار. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو, چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو, رئیس مکہ کہہ رہا ہے یتیم کو. قم یا سیدی و مولائی, میرے سید, میرے سردار, میرے مولا. آپ کھڑے ہو جائیں. میرے مولا. ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے مولا. سوچو سوچو, بڑا سفر کراؤں گا ایک ہی جملے میں. ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے مولا, میرے سید, میرے سید, میرے مولا, میرے مولا. کافروں کے مجمع میں ابو طالب محمد رسول اللہ کو اپنا مولا ڈکلیئر کر رہے ہیں. ابھی قرآن نے رسول کو مولا نہیں کہا ہے. سوچیں, ابھی قرآن نے رسول کو مولا نہیں کہا. ایسے مرحلے پر کفار کے مجمع میں ابو طالب رسول اللہ کو اپنا سید اور اپنا مولا قرار دے رہے ہیں. کیا خیال ہے قاریان قرآن کا قاری صاحب؟ کیا خیال ہے حافظان قرآن کا؟ حل جزاء لسان الا لسان کے خالق پروردگار عالم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہو, احسان کا بدلہ احسان ہو, احسان کا بدلہ احسان ہو, احسان کا بدلہ. ہائے ہائے ہائے, یا علی یا علی, السلام علیکم. سلام. اٹھ کے مل کر
سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ کیا خیال ہے عزیزان محترم؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے خالق کے احسان کا اسی دن مشیت الہی نے فیصلہ کر لیا تھا۔ احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے، اور احسان کا بدلہ احسان یہ ہے کہ جس طرح کا احسان ہو، جس طریقے کا احسان ہو، بدلہ بھی اسی شان سے آئے، مگر فرق ہے عبد کے احسان میں اور معبود کے احسان۔ عبد احسان کرتا ہے اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، قدرت احسان کرتی ہے اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ۔ 40 کفاران قریش کے مجمع میں دعوت ذوالعشیرہ میں ابو جہل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر شہر علم کو اپنا سید اور اپنا مولا کہنے والے ابو طالب ہمیں بھی قسم ہے اپنے عدل و عزت و جلال کی کہ تو نے ہمارے حبیب کو مولا کہا ہے۔ 40 کافروں کے مجمع میں ہم تیرا یہ احسان غدیر کے منبر پر اس طرح اتاریں گے کہ اسی محمد کے ہاتھوں پر تیرے بیٹے کو بلند کرا کے اعلان کرائیں گے، من کنت مولا۔ یہ ہے احسان، یہ ہے وہ احسان۔ سلامت۔ یہ ہے احسان، یہ ہے احسان۔ قم یا سیدی کس نے کہا؟ ابو طالب نے۔ سورہ یاسین کہاں آیا؟ قرآن میں۔ کہا سید ابو طالب نے، آیا قرآن میں۔ یہی تو بحثیں چل رہی ہیں۔ کہا ابو طالب نے، قم یا سیدی، میرے سید، میرے سید۔ قرآن نے ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو اپنا مقدر قرار دیا۔ بے ساختہ پورا سورہ نازل ہوا، سورہ یاسین۔ اے میرے سید، انک لمن المرسلین، یقیناً بتحقیق میرے سید، میرے سردار، اس قرآن کی قسم تو مرسلین میں سے ہے، تو مرسلین میں سے ہے، تو رسولوں میں سے ہے، تو مرسلین میں سے ہے، تو شجرہ مرسلین میں سے ہے، تو سلسلہ مرسلین میں سے ہے، تو شجرہ مرسلین میں سے ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا میرے حبیب تو من المرسلین ہے۔ اب قرآن تو کہے رسول کو کہ من المرسلین، مولوی کہے کہ من الکافرین۔ سوچو، قرآن کی قسم ہے میرے سید، تو سید بھی ہے، تو سردار بھی ہے، تو مرسلین میں سے بھی ہے۔ قوم قوم یا سیدی، میرے سید، اور میں قربان ہو جاؤں اس ایک لفظ پر۔ آداب سکھا رہے ہیں اس دور کے ابو جہلوں کو بزم پیغمبر میں بیٹھنے کے۔ سوچو سوچو، ایک بڑا فیصلہ دے رہا ہوں۔ اس دور کے ابو جہلوں کو بزم پیغمبر میں بیٹھنے کے آداب سکھا رہے ہیں ابو طالب، چونکہ دعوت ذوالعشیرہ قرابت داروں کی دعوت تھی۔ بے ادب لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے آخری وقت تک بزم رسالت میں بیٹھنے کے آداب نہ سیکھ سکے، ورنہ ابو طالب نے کہہ دیا تھا قم یا سیدی، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیں، میرے مولا، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب سنیے جملہ، خطبہ یہاں نہیں ختم ہوا جناب ابو طالب کا۔ فَتَّكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ،
وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ. وَبَلِّغْ. میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں. فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ. جو جی میں آئے کہیے. ابو جہل کو میں نے بٹھایا ہوا ہے. ابو جہل کے گریبان میں میرا ہاتھ ہے. آپ جو جی میں آئے کہیے. اور اس کے بعد جملہ کہا ابو طالب وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ. اور رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے. بھائی جملہ دیکھ لیجئے تاریخ. صلوات بھیج دینا محمد آل محمد. بلغ. وَبَلِّغْ رسالت ربک. رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے. جو جی میں آئے کہیے. ہم بیٹھے ہیں. اٹھو میرے سید, اٹھو میرے سردار, اٹھ میرے مولا. وَبَلِّغْ. سوچے سوچے سفر کریں نا ذرا. اشیر سے غدیر تک. اسلام ہے ہی اشیر سے غدیر تک. یہ دعوت ذو الاشیر ہے. اس میں ابو طالب کہہ رہے ہیں وَبَلِّغْ وَبَلِّغْ رسالت. ابو طالب کہہ رہے ہیں بھائی اس دعوت میں وَبَلِّغْ رسالت. مولا بلغ, مولا بلغ. ابھی کوئی آیت نہیں آئی ہے. آیتوں کے نزول سے پہلے ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں. بلغ بلغ رسالت. یہ وہ احسان کا بدلہ احسان ہے جس کی تاکید رسول کو کی گئی ہے. تاکید رسول کو کی گئی ہے. میرے حبیب ہمارے عدل پر بات آ جائے گی اگر ابو طالب کے احسان کا بدلہ نہ اتارا. اور اگر ہمارے عدل پر بات آ گئی تو ماں بلغتا. توحید ہی نہیں بچے گی. سوچیں آپ سیریسنس کو. سوچیں کچھ نہیں بچے گا. اب ابو طالب کے لفظ دیکھیں. وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ. یہی لفظ میزان عدالت الہی میں تل کر لوح محفوظ کے کانٹے پر جچ کر اشیر سے غدیر تک کا سفر کر کے جب کجاووں کے منبر پر آئے تو ابو طالب کے لفظ آیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. یا ایھا الرسول بلغ. ہائے 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 یا علی یا علی. ہائے ہائے. سلامت رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. قم یا سیدی. میرے سید آپ کھڑے ہو جائیں. وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ. میری جان کئی گھنٹے چاہیے ان ایسی باتوں کے لیے. سوچیں میں بڑے محدود وقت میں یہ الحمدللہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ عشروں کے عناوین ہوتے ہیں, ایک مجلس کے نہیں ہوتے. قم یا سیدی فتکلم مما تحب وبلغ رسالت ربک. یا ایھا الرسول بلغ. ہاں کلام الہی اور کلام ابو طالب کا وزن دیکھیں. وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ. ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وَبَلِّغْ رِسَالَتَ.
وَبَلِّغْ رِسَالَتَ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ۔ توجہ کریں یار، آپ سے زیادہ کون سا اس انداز سے نہیں پڑھے گا کوئی؟ وَبَلِّغْ، ساری رات گزر جائے میں صرف اسی جملے پر اگر گفتگو کرتا رہوں سرکار عمران کے، وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ۔ جو جی میں آئے کہیے میرے سید، تبلیغ کیجئے اپنے رب کی رسالت کی، فکر نہ کریں دشمنوں کی۔ میں ابو جہل کو پکڑے ہوئے بیٹھا ہوں گریبان سے، ابو جہل کو گریبان سے میں پکڑے بیٹھا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اور غدیر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، ابو طالب کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ میرے حبیب، میرے مولا کھڑے ہو جائیں، ابو جہل سے کی پرواہ نہ کریں، میں نے اسے پکڑا ہوا ہے گریبان سے، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ۔ غم نہ کرنا، وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں کی شرارت کی پرواہ نہ کرنا، اللہ بچائے گا تمہیں دشمنوں سے۔ پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ، صلوات دے دینا محمد علیہ۔ سب یہ اللہ نے جو وعدہ کیا، چلتے چلتے اس پہ غور کرتے چلے، کیا ضرورت ہے؟ یہ 22.5 سال ہو گئے ہیں رسالت کی تبلیغ ہو رہی ہے، 4-6 مہینے رہ گئے ہیں باقی۔ اسی موقع پہ دین مکمل ہونا ہے، وحی کو بند ہونا ہے، نعمتیں تمام ہونا ہے۔ دین، ایمان، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، عقیدہ، اصول، فروع، سب کچھ تو پہنچ چکے۔ یہ 1,20,000 صحابہ اکرام کا مجمع ہے، ابھی ابھی حج کر کے پیغمبر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو یہ کون سا ایسا اعلان ہے جس اعلان سے نقض امن کا خطرہ ہے؟ پورے قرآن مجید میں جہاں خطرات تھے، مکے کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں، آغاز اسلام میں، وہاں تو اللہ نے کوئی ڈھارس نہیں دی رسول کو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے پہنچاؤ پہنچاؤ، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، غم نہ کرنا، اس اعلان پر شرارت ہوگی، ہونے دو، ہم تمہیں بچائیں گے۔ تو طے ہو گیا کہ کوئی ایسا اعلان تو نہیں ہو رہا، ایسا اعلان نہیں ہو رہا جو امن و امان کے ساتھ ہو جائے۔ بھائی طرف اللہ ہے، اس لیے کہ نماز کا اعلان اگر ہونا ہے تو ہو چکا ہے، حج کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہونا ہے تو ہو چکا ہے، سارے توحید پرست ہیں۔ حج کے ارکان اگر بتانے ہیں تو ہو چکے ہیں، تازہ تازہ حاجی ہیں۔ توجہ ہے، ساری منزلیں ہیں، کوئی اعلان ایسا ہے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم بچائیں گے تمہیں فسادیوں کے فساد سے، ہم بچائیں گے تمہیں دشمنوں کے شر سے، تم اعلان کر دو۔ بہت توجہ دوستو، تو اعلان یقیناً کوئی ایسا ہے۔ دوستو، کوئی فساد برپا نہیں ہوا اس اعلان کے بعد؟ سوچ لیں، کوئی فساد نہیں ہوا، پیغمبر نے اعلان کر دیا۔ مجھے غدیر نہیں پڑھنا، کسی موقع پر انشاءاللہ مفصل غدیر علیحدہ ہوگی، لیکن یہ جملہ سنیں آپ، پیغمبر نے اعلان کر دیا، جو اللہ چاہتا تھا، احسان کا بدلہ احسان دے دیا۔ علی کے باپ نے 40 کافروں کے سامنے رسول کو مولا کہا تھا، رسول نے اللہ کے حکم سے 1,23,000 صحابیوں کے مجمع میں علی کو مولا کہا، اپنی قدرت کے مطابق۔ ٹھیک ہے نا، ہو گیا اعلان، کوئی فساد نہیں ہوا،
سب نے مبارکبادیں دی، سب خوش ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے یہ کہا کیوں؟ کرو اعلان ولایت، ہم تمہیں بچائیں گے۔ یہ خطاب رسول سے تھا، مراد ہم شیعان علی قیامت تک ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہنا، واللہ یعصمک من الناس۔ دستبردار نہ ہونا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہم سے ہے، یہ اللہ صلوات بھیج دے۔ سوچے یہاں سے وعدہ، غم نہ کرنا، کرتے رہنا علی کی ولایت کا اعلان، دستبردار نہ ہونا کبھی اس عقیدے سے، علی کی ولایت کے عقیدے سے دستبردار نہ ہونا، کبھی کسی کی چال میں نہ آنا، فریب میں نہ آنا، بھیس بدل بدل کے نئے جال لے کر پرانے شکاری تمہاری محفلوں میں بھی آ جائیں تو علی ولی اللہ کے سمجھوتے، علی ولی اللہ کے عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے بچائے گا، بچائے گا۔ اور الحمدللہ 1400 برس میں کروڑوں علی ولی اللہ کہنے کے جرم میں سبے ہستی سے مٹا دیے گئے، کروڑوں باقی ہیں۔ اللہ بچا رہا ہے، صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے، اللہ بچا رہا ہے، وعدہ اللہ کا۔ سوچے ذرا سا اس جملے پر، اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، جہاں اس منزل پر ایک بات ضرور ذہن میں رہے کہ اللہ نے اس عقیدے کے اعلان کو پیغمبر پہ واجب کیا، اتنا واجب کہ اگر یہ اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو علی کی ولایت کا اعلان کرنا جب خاتم النبیین پر اتنا واجب ہو، تو پھر کسی مولوی مفتی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو پیغمبر پر واجب ہے، اب کون ہے جو اس سے مستحب کہے؟ توجہ ہے نا جان محترم، صلوات میرے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ اب کون ہے بھائی؟ بھلا آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو توجہ، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، میں صرف اشارتاً اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ پیغام دیتا جا رہا ہوں آپ کو۔ دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے وہ منزل، اس پہ غور کرے، دنیا دیکھے اور سوچے۔ بات صرف یہ قم یا سیدی، بات وہی ہے، میرے سید، میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیں، جو جی میں آئے کہیے۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ، وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ۔ اور میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ رسول نے ابو طالب کو تو نہیں بتایا تھا کہ کیا کہنا ہے، پھر ابو طالب کیسے کہہ رہے ہیں وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ؟ سوچے بھئی، یہ تو پہلا اعلان ہے، پہلی تقریر ہے، پہلی گفتگو ہے، پہلا اجتماع ہے۔ معرفت ابو طالب کی منزلوں کو سلام کرو نا، کہ جو مزاج دان نبوت ہے، رمز آشنائے وہی ہے، رمز آشنائے وہی ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیے میرے سید، ابو جہل کو گریبان سے میں نے پکڑا ہوا ہے، تو قیامت تک یہ سنت قائم رہے گی کہ اگر کسی کو سنت رسول پہ عمل کرنا ہے، اگر کسی کو دین کی بات کرنا ہے، اگر کسی کو دین کے لیے خطبہ دینا ہے، اگر کسی کو، میں جملہ کہہ گیا ہوں، اگر کسی کو دین کے لیے خطبہ دینا ہے، اگر کسی کو دین اسلام پر زبان کھولنی ہے، تو ہر ایک زبان دراز کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے مسئلے پر زبان کھولے۔ دین کے مسئلے پر زبان کھولنا ہے تو سنت ابو طالب پر عمل کرتے ہوئے پہلے ہر دور کے ابو جہل کو بٹھاؤ۔ یہ مکمل سیرت۔ اب جملہ آپ سنیں، ایک نئے انداز سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مجھے نہیں پتا پیغمبر نے کیا کہا، علی نے کیا کہا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، اس اعلان میں، اس دعوت میں۔ مجھے نہیں پتا رسول نے علی کے بارے میں کیا کہا، خدا کے لیے بیدار ہو جانا۔ مجھے نہیں پتا رسول نے میرے مولا کے لیے کیا کہا اسی دعوت میں، اسی دعوت میں۔ بس کچھ ایسا کہا
کہ ابو جہل یہ کہتا ہوا دعوت سے اٹھا، لو ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ مجھے نہیں پتا، خدا کے لیے جا کے سنیں، مجھے نہیں پتا رسول نے کیا کہا علی کے لیے۔ ابو جہل کے جملے تاریخ میں متفقہ ہیں، اب تک تو، up to now، since then up to now، اس وقت سے اب تک تو، کس وقت سے؟ ابو جہل کہتا ہے اب تک تو بھتیجے کی اطاعت محبت نہیں، اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے کچھ کہا ہے علی کے لیے، اور علی کو جو منصب رسول نے آج دیا ہے، یہ 2 رکعت کے مولوی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے علی کو جو آج رسول نے دیا ہے، کہ جہاں ابو طالب جیسے باپ پر بیٹے کی اطاعت واجب ہو جائے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ جہاں ابو طالب جیسے باپ پر بیٹے کی اطاعت واجب ہو جائے تو تسلیم کرو کہ علی کی ولایت مستحب ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی واجب ہے کہ ابو طالب جیسے باپ پر بھی علی کی ولایت واجب ہے، تو ابو طالب جیسے عظیم باپ پر جب علی کی ولایت واجب ہے تو مولوی تو کس باپ کا بیٹا ہے؟ تعین حدود ہے۔ اچھا آپ سلامت رہے، اچھا آپ اتنے خوبصورت، مولا سلامت تک کہ ایک دن رہ گیا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ دوستو، ابو جہل یہ کہہ رہا ہے ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ ضرور کوئی منصب رسول نے ایسا دیا ہے کہ جہاں ابو طالب پر واجب ہو گئی بیٹے کی اطاعت، 12 برس کے بچے پر، 12 برس کے بچے کو ایسا منصب دے دیا ہے کہ اس 12 برس کے بیٹے کی اطاعت ابو طالب پر واجب ہو گئی۔ مجھے رونا اسی بات کا ہے، گلہ اسی بات کا ہے، تاریخ اسلام کے نابینا مورخ سے اسی بات کا میں گلہ کرتا ہوں کہ ابو جہل سمجھ گیا۔ ابو جہل پہچان گیا کہ منصب ولایت کیا ہے۔ 1400 برس میں مولوی نہیں سمجھ سکا، کم از کم اپنی فکر کو فکر ابو جہل کے برابر ہی کر لو، اور تو کیا ترقی کرو گے، اور تو کیا صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ کم از کم کیا ملت کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فکر کو اس لیول پر تو لے آئے کہ میں ابو جہل سے تو مقابلہ کر سکوں؟ اپنی فکر کو فکر ابو جہل کے برابر ہی لے آؤ تو سمجھ جاؤ گے کہ منصب ولایت کیا ہے۔ وہ کافر ہے لیکن زبان پہ حق جاری ہو رہا ہے، اور حق کہتے ہی اسے ہیں جو زبان کفر پہ جاری ہو۔ بس جملہ یہ ہے وہ استدلال، حق کہتے ہی اس سے ہیں۔ اب تم جملے پہ آپ غور کریں عزیزان محترم، پالنے والا ہے ابو طالب، پرورش کرنے والا ہے ابو طالب، نگہبان ہے ابو طالب، نگہبان ہے ابو طالب، پاسبان ہے ابو طالب، محافظ ہے ابو طالب، امین ہے ابو طالب، کائنات کے سب سے بڑے امین کا امین، یا علی یا علی، امین ہے ابو طالب ہر مرحلے پر۔ اور پھر اب جملے پہ غور کریں، آیت آئی غدیر میں، ابو طالب نے خطبہ دیا عشیر میں، خطبہ عشیر میں، نتیجہ غدیر میں۔
اور ایک جھلک دیکھتے جاؤ. بات یاد آ گئی تو عرض کرتا جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، اپنے خطبہ عقد کے موقع پر اپنے رسول والا نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ خطبہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں جو رسول اللہ کے عقد کے موقع پر ابو طالب نے پڑھا. میں وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں جو فاطمہ بنت اسد سے اپنے عقد کے موقع پر خود سرکار ابو طالب نے پڑھا. بس یہ جملہ سن لیں. اور لفظ ایک ہے سمجھ میں آ جائے گا. درمیان بہت دنوں سے اسی پر بات ہو رہی ہے نا، میں اشارہ کر کے گزروں گا. جن دوستوں کے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور آپ حضرات کی پوری تشنگی دور ہوگی. اپنے خطبہ عقد کے موقع پر ابو طالب نے بھرے قریش میں اپنے عقد کا خطبہ خود دیتے ہوئے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. پھر سوچیں، ڈیفرنشیٹ کر لیں اس کو. رسول کا خطبہ عقد بھی ابو طالب نے پڑھایا، مگر اس خطبے میں یہ لفظ نہیں ہے. اس خطبے میں لفظ ہیں: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. جو خطبہ رسول کے عقد پر ہے اس میں ہے کہ حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. اور اپنے خطبہ عقد کے موقع پر کہہ رہے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد کے لائق ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے. ہائے ہائے ہائے، جو عالمین، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، جو عالمین کا رب ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر وہی مرحلہ آیا، پھر وہی بات آئی. ایک کفر قدائے عرب میں اس وقت اللہ کو رب العالمین کہہ کر اس کی حمد کرنے والے ابو طالب، تیرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو ہم سورہ حمد کا سرنامہ بنا کر بغیر کسی تبدیلی کے الحمد میں داخل کر کے قرآن میں نازل کر کے ہر مسلمان پر ہر نماز میں الحمد کی تلاوت واجب قرار اس لیے دیں گے تاکہ تجھے کافر کہنے والے اس وقت تک ہماری نماز ہی نہ پڑھ سکے جب تک تیری زبان سے نکلے ہوئے یا علی جا. یہ ہے وہ جملہ، یہ ہے وہ لفظ، یہ ہے الحمد، یہ ہے وہ لفظ. بسم اللہ، بسم اللہ. آباد رہیں اور سلامت رکھیں. جیو. سلامت رکھیں. اس لیے سورہ حمد کو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، مسئلہ واضح ہو رہا. اس لیے سورہ حمد کو سبع من المثانی کہتے ہیں. وہ سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا، یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا. وہ سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا. کیوں؟ پہلی مرتبہ زبان ابو طالب پر الحمدللہ رب العالمین نزول قرآن سے پہلے آیا، القا کیا پروردگار نے قلب ابو طالب پر. یہ نزول سورہ ہے. دوسری مرتبہ مدینے میں آیا قلب پیغمبر پر. جبھی تو سورہ حمد کے آغاز میں قل نہیں ہے کہ میرے حبیب کہہ دو کہ حمد ہے اللہ کے لیے، بلکہ براہ راست جو لفظ ابو طالب کی زبان سے نکلے تھے بندے پر واجب. یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ فلسفہ. بات واضح ہوئی میری جان؟ یہ ہے وہ فلسفہ بھائی.
بسم اللہ کہتے بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو، سارے دوستوں کو، اب آپ کو مولا آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو صحت و تندرستی دے، آپ کی حاجتوں کو پورا کرے۔ منظوری کی منزل پہ مجلس محسوس کر رہا ہوں تو دعائیں دے رہا ہوں۔ مولا سلامت رکھے۔ اپنے خطبہ عقد کے موقع پر اعلان کیا، ساری تعریفوں کے لائق ہے واللہ۔ جب ابو طالب نے کہہ دیا تو الحمد سے پہلے قل کی کیا ضرورت ہے؟ قل تو ان سوروں میں آئے گا جہاں کہلوایا جائے۔ سوچے 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 سوچے۔ قل هو اللہ احد، کہو ان سے اللہ احد ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور پھر اب ایک قل سنو گے خوبصورت، آسمانوں میں جانا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہو ان سے کوئی قیمت نہیں ہے میری رسالت کی الا المودۃ، سوائے مودت اہل بیت کے، کوئی اجرت نہیں۔ قل، اللہ نے قرآن مجید میں جس شدت کے ساتھ اپنی توحید کو منوایا، قل هو اللہ احد کہہ کر، جس شدت کے ساتھ محمد کی نبوت کو منوایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہہ کر، اسی شدت کے ساتھ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اہل بیت کی مودت کو مانو۔ جس طرح توحید واجب، جالی 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 جالی، چلے کہ تیور ایک ہے، تیور ایک ہے۔ جس طرح توحید واجب ویسے نبوت واجب، جیسے نبوت واجب بالکل ویسے مودت واجب، ویسے مودت واجب۔ بڑا پسند کیا تھا نا آپ نے یہ شعر، ویسے مودت واجب، پہلے کر لو حاجیو مودت واجب، اجر رسالت تو ادا۔ سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے، جو ہے واجب، لیکن سورہ حمد کو بغیر کسی لفظ کی تبدیلی کے سرنامہ بنایا۔ براہ راست بندہ اپنے خدا سے ہم کلام ہو، سلام کیا کرو احسان ابو طالب کو جس نے تمہیں خدا سے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا کی۔ اب غور ہی نہیں کر رہے، آداب سکھائے، آداب سکھائے، تمیز سکھائی، سلیقہ عطا کیا کہ بندہ مخاطب کیسے ہو اپنے رب سے، خطاب کیسے ہو الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، سوچے، زمانہ غور کرے، اور پھر ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دے کر انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، کھڑی توڑ دو گے نہیں، ایڈا نقصان نہ کرو۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ میں حاضر توجہ فرمائیں ذرا سا پھر اس جملے پر دوستو، اس رخ سے میں پہلی مجلس سے عرض کرتا آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید میں جہاں 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 پروردگار عالم نے، میری تقریریں اگر آپ کے حافظے میں محفوظ ہیں تو میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں جملے کو، پروردگار عالم نے جہاں جہاں جس جس چیز کی قسم کھائی ہے نا، وہ قسم بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ نجم کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، فجر کی قسم، عصر کی قسم، عشرے کی 10 راتوں کی قسم، کسی کے گھوڑے کی
تاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، ولادیات زبان. ارے صلوات بھیج دیں، صلوات. اور تیرے پالنے والے کی قسم، فلا ربک، اس کی قسم جس نے تجھے پالا. اور جملہ سنیں گے، صبح کی قسم، عصر کی قسم، ڈھلتی ہوئی عمر کی قسم، عصر کی قسم. جتنی قسمیں پروردگار عالم نے 50 سے زیادہ مقامات قرآن مجید میں ہیں جہاں الہ العالمین نے قسم سے بے نیاز پروردگار نے قسم کھائی ہے. مطلب سنیں تو پھر یوں سنیں. اور آپ کو سلامت رکھے. قسم سے بے نیاز پروردگار نے قسم کھا کر اعلان کیا. اور پورے قرآن مجید میں نوٹ کریں میرے نوجوان دوست، اس سرچشمہ فیض کو جو اس منبر کے صدقے میں عطا ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں بے نیاز ذات قسمیں کھاتی چلی گئی. کہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والوں نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض کیا تو صرف ایک سورے کی قسم پر. یہ ہے متفقہ مسئلہ. یہ ہے تاریخ کے کلیجے سے لہو نچوڑ کر آپ کو دوں گا. جہاں جہاں پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں، کسی قسم پر بزم میں بیٹھنے والوں نے اعتراض نہیں کیا، صرف ایک قسم پر اعتراض کیا. یا رسول اللہ، ہر قسم سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ جو ارشاد ہوا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، درخت انجیر کی قسم. خدا کی قسم 1400 برس میں ملت اسلامیہ کے مفسرین مولانا تین کا ترجمہ نہیں کر سکے تھے. ایسے تین میں الجھے تھے. تین کا ترجمہ نہیں کر سکے تھے. چھٹی منزل پر عصمت و طہارت کی میرے صادق آل محمد امام جعفر ترجمہ کیا. میرے مولا نے بتایا تین سے مراد کیا ہے. آپ نے کہا تین درخت انجیر ہے. انجیر کا وہ درخت ہے. کہا صاحب بہت سے درخت ہوتے ہیں انجیر کے، اس انجیر میں کیا خصوصیت ہے؟ کہا یہ وہ درخت انجیر ہے جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. تین کی قسم، جہاں عیسیٰ کی ولادت. آپ نے دیکھا نا پاکی، دیکھا نا بے نیازی، قسم کتنی پاک کھائی. تین کی قسم. زیتون کی قسم، وہ تو آپ بہت جانتے ہیں. زیتون جمشید بھائی روز کھلاتے ہیں. یہاں ملتا ہے، ہمارے یہاں بھی ملتا ہوگا، لیکن حضرت بھائی مہنگا ہے کافی. بھیج دینا کل ساتھ تھوڑا سا. ذائقے خراب کر دیتے ہو یہاں بلا کر، پھر بھیج دیتے ہو میں پاکستان. تین کی قسم، زیتون کی قسم. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اعتراض نہیں کیا. طور سینا کی قسم، بڑی جلدی سمجھ لی. ہاں سرکار بالکل بالکل طور سینا جناب موسیٰ کا پہاڑ. نسبت کس سے؟ موسیٰ سے. رکنا یہاں رکنا اس جملے پر فیصلہ دوں گا. طور سینا کی قسم، پورا پہاڑ پاک ہو گیا موسیٰ کی نسبت سے. کیا پورے پہاڑ پر چہل قدمی کی تھی موسیٰ نے؟ ارے پہاڑ کے چند پتھر تھے جو موسیٰ کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. معصوم کی برکت سے چند پتھر موسیٰ کے قدموں کے نیچے آئے، پروردگار نے پورے پہاڑ کو پاک کر دیا. سوچو چند پتھر تھے نا جو جناب کلیم اللہ کے قدموں کے نیچے آئے. طور سینا کے چند پتھر موسیٰ کے قدموں کے نیچے آ جائیں تو پورا پہاڑ
قسم کھانے کی منزل پر آ کر بے عیب ہو جاتا ہے، اور کوئی مسلمان اس پہاڑ کا نہ شجرہ پوچھتا ہے، نہ حسب پوچھتا ہے، نہ نسب پوچھتا ہے، نہ عقیدہ پوچھتا ہے، اس لیے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس موسیٰ جیسے نبی کے قدموں کے نیچے چند پتھر آ گئے تو پورا پہاڑ پاک ہو گیا، بے عیب ہو گیا۔ ارے پتھر اپنے سینے پر اگر موسیٰ جیسے نبی کے پیروں کو مس کر لے تو پتھر پاک ہو جاتے ہیں، اور جس ابو طالب کے سینے پر 17 برس تک محمد مصطفیٰ نے ہائے ہائے ہائے، یعنی یہ پتھر نہیں ہے یار، کس منزل، بسم اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ بسم اللہ۔ پہاڑ کے چند پتھر موسیٰ کلیم اللہ کے قدموں کے نیچے آئیں تو پورا پہاڑ پاک ہو جائے، اتنا پاک کہ بے نیاز کی قسم کا مرکز بن جائے، سبحان کی قسم کا محور قرار پائے۔ چند پتھر موسیٰ کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، جو سینہ ابو طالب محمد عربی کے پیروں کے نیچے آیا ہو، یہ ابو طالب کا سینہ ہے، یہ پتھر نہیں ہے۔ بت پرستوں کی اولادوں، یہ پتھر نہیں ہے، یہ ابو طالب کا سینہ ہے۔ اور ان پتھروں کو موسیٰ سے صرف مس ہونے کی نسبت تھی، یہ پتھر موسیٰ کا خاندان نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ پتھر موسیٰ کا شجرہ نسب نہیں ہے، یہ طور سینا موسیٰ کے قبیلے کا سردار نہیں ہے، یہ طور سینا کے پتھر موسیٰ کے باپ دادا کا نام نہیں ہے، ان پتھروں میں موسیٰ کا خون رواں نہیں ہے۔ سوچو اگلا جملہ مجھے، جن پتھروں کی کوئی نسبت نہ ہو، جو بدترین مخلوق ہیں حفظ مراتب کے اعتبار سے جمادات، وہ اتنی اعلیٰ ترین مخلوق بن گئے کہ مخلوقات کے خالق نے قسم کھائی، یہاں تک بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، سب نے مانا طور سینہ نسبت ہے جناب موسیٰ سے۔ اب پوری زحمت آپ کو اس مرحلے کے لیے اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس فیصلہ کن مرحلے میں مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک ایک نظر میری طرف رہے اب اس جملے پر، اور وہ یہ کہ اس کے بعد کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر مکہ کی قسم، هَذَا الْبَلَدِ، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس بلد امین کی قسم، پورا شہر مکہ امین۔ یہاں صحابہ اکرام نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ ہر قسم ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن اس شہر کو، پورے شہر کو امین قرار دے دیا، یہ تو ابو جہلوں کا شہر ہے، یہ تو ابو لہبوں کا شہر ہے، یہ تو اتباع اور اتیبہ اور شیبہ کا شہر ہے، یہ تو بت پرستوں کا شہر ہے، یہ تو بت گھروں کا شہر، یہ تو بت فروشوں کا شہر، یہ تو وحشیوں لٹیروں کا شہر، یہ تو قاتلوں کا شہر، توحید کے دشمنوں کا شہر، ننگے انسانیت لوگوں کا شہر۔ جس شہر میں اتنی بڑی
वैसी इंसानियत रहती हो जिस शहर में इतनी बड़ी तादाद में बुत परस्त, बुतगर, बुत फरोश इतनी बड़ी अक्सरियत में रहते हो, या रसूल अल्लाह, उस पूरे शहर को अमीन करार दिया। सरकार, अब ये मुत्तफ़िका जुमला कह रहा हूं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैंने करार नहीं दिया। मा यंतिक़ु अनिल हवा। दोस्तों, मैं तो 10 दिन की मेहनतों का सिला मांग रहा हूं वहां से आप, और सिला सिर्फ तवज्जो की सूरत में। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मैंने करार नहीं दिया, मैंने बलद अमीन नहीं कहा शहर मक्का को, उसने कहा है। साहबा इकराम कहते सरकार यकीनन उसी ने कहा है, लेकिन उससे पूछें क्यों कहा है। ये तो वैशियों का शहर है, जालिमों की अक्सरियत का शहर है। इस शहर को बलद अमीन क्यों कहा? कहा इंतजार करो, फंतजिरु, तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करूं। जवाब वो देगा, उसने कहा है बलद अमीन, मैंने तो नहीं कहा। बड़ी तवज्जो, पूरी तरह जागे सारा मजमा। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। इंतजार करो। क्यों कसम खाई उसने? इंतजार किया उम्मत ने भी, रसूल ने भी। एक तवील वक्फे के बाद जिब्रील अमीन इजाजत लेकर आए इस सूरे की तिलावत की, जो इल्म पैगंबर में पहले से थी, मगर मा यंतिक़ु, बोल नहीं सकते उसके हुक्म के बगैर। जिब्रील आमर लेकर आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। भाई आप यूं समझिए कि मैं दोहा आया था सिर्फ यही आयत पढ़ने के लिए। मेरी 10 दिन तक जितनी गुफ्तगू है वो तमहीद थी इस मंजिल के लिए। ये सुनकर आप सोच करें, और आपको सलामत रखे। आवाज कुरान आई, मेरे हबीब ये तुमसे पूछते हैं कि बलद अमीन क्यों करार दिया शहर मक्का को? ये वैश्यों का शहर, लुटेरों का शहर, जानवरों का शहर, बुत परस्तों का शहर, इसे क्यों करार दिया अमीन शहर? आवाज आई मेरे हबीब, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हम कभी कसम न खाते इस शहर मक्का की। ये शहर इस काबिल नहीं है कि इसकी कसम खाई जाए। हमें पता है, एतराज ठीक किया है। ये शहर इस काबिल नहीं है कि इसकी कसम खाए, इसकी कसम खाई जाए। तर्जुमा करूंगा, आसमानों पे जाना है आपको, आमादा हो परवाज के लिए। जितना बुलंद जाएंगे उतना जिब्रील के लिए आसानी होगी कि आपके इज़हारे मवद्दत को नजफ के दरबार तक पहुंचा दे। कुछ नहीं कहूंगा, आयत का सिर्फ तर्जुमा करूंगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हम कसम न खाते इस शहर मक्का की। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे हबीब हम क्या करें, तू जो इसमें रहता है। ताजो है अंता हिल्लुम, तू इस शहर में चलता फिरता है। हमें इस शहर के शहरियों को नहीं देखना कि कैसे हैं। तुझ जैसा अमीन इसमें रहता है, बस खत्म हो गई बात। हम क्वांटिटी तो नहीं देखते, हम तो क्वालिटी देखते हैं। अरे सोचे सोचे, अभी मुकम्मल तो तर्जुमा करने दें। मैंने जो आपसे वादा किया, यकीनन इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में आप वहीं तक जाएंगे। अज़दान मोहतरम, जहां ये मंजिल आ गई वहीं मैं नतीजा आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर दूंगा। मौला आपको सलामत रखे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब, इस शहर मक्का को हमने अमीन करार देकर इसकी कसम इसलिए खाई है कि तेरी जात इसमें रहती है, मेरे रसूल तू इसमें चलता फिरता है, इसकी सरजमीन ने तेरे कदमों को बोसा दिया है।
ہمارے لیے یہ ساری سرزمین امین ہے تیرے صدقے میں، تیرے صدقے میں۔ آیت یہاں ختم ہو جاتی، خدا کی قسم تو میں مذہب بدل لیتا، کبھی اصرار نہ کرتا، مگر کیا کروں، آیت کو روکے کوئی روک سکتا ہے، نکالے کوئی قرآن سے تو نکال سکتا ہے۔ انت حل بہذا البلد، صرف یہی نہیں کہ تو اس میں رہتا ہے، ووالد وما ولد، اور ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، مولا سلامت رکھ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ دیکھیں صحیح بات، ابو الحسن آواز تمہاری کھل گئی ہے، اٹھو جیو۔ ہاں؟ جیو۔ واہ میرا بیٹا، جیتے رہو۔ اسلام کے نگران کا نگران بنایا، رضا ہے رسالت بھی تیرے جہاں پر، اسلام تو چلتا ہے تیرے نقش قدم پر، اسلام تو چلتا ہے تیرے نقش قدم پر، خالق نے تیرے کردار کو قرآن بنایا، خالق نے تیرے کردار کو قرآن بنایا، اس کلمے کو پڑھ لے یہی احساس بہت ہے، یہ کلمہ تیری گود میں پروان چڑھا ایسا مسلمان بنایا، جی میرا بیٹا، جیو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ اتنے ولی ہے، عصمت ہے تیرے گھر کی بہو بیٹا علی ہے، تجھے منبع ایمان بنایا، خالق نے تجھے عزم کا سلطان بنایا، اسلام کے نگران کا نگران کا نگران، جیو۔ یہ بچے کا علم نہیں بول رہا، خون کی شرافت بول رہی ہے، ماں کی تربیت بول رہی ہے، شجرے کی پاکیزگی بول رہی ہے۔ یہ بچہ ہو کر ابو طالب کے ایمان کا اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ دنیا والوں، ہمارے شجرے کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں۔ اسلام کے نگران کا نگران۔ اچھا سنو گے، یہ نگران کی نگران پہ تکرار، خوبصورت مصرع مجھے یاد آیا، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب۔ اللہ کی قسم اس بچے نے یاد دلایا، کوسوں بھی نہیں تھا میرے ذہن میں۔ اسلام کی ہر فکر پہ غالب، ذہن میں رہے قافیہ ہے غالب، ابو طالب ہے ردی۔ اب سنیں، اسلام کی ہر فکر پہ، مصرع سنیے گا، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، اللہ کے مطلوب کا طالب، مطلوب کا۔ پروفیسر مشکور حسین یاد کا کلام ہے یہ، ہمارے لاہور کے بہت بڑے مفکر اور پروفیسر اور ماہر تعلیم ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں پروفیسر مشکور حسین یاد۔ انہوں نے کہا اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، اللہ کے مطلوب کا طالب،
اور ابھی تک تو آپ ایک ہی شعر سنتے آ رہے ہیں نا، آج یہ شعر سنیے اس انداز سے. جب بھی کیا اسلام کی تاریخ کا آغاز، جب بھی کیا اسلام کی تاریخ کا آغاز، تاریخ پکاری ابو طالب اور ابھی سنیں اسلام کی تعمیر میں عمارت تعمیر تے این میم یہ رے، اسلام کی تعمیر میں دو ہی تو ستون ہیں. سنیے گا شیخ، اسلام کی تعمیر میں دو ہی تو ستون ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب ابو طالب. اسلام کی لو اقسم بہذا البلد، ہم کبھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی. حبیب کیا کریں، انت حل بہذا البلد، ایک تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے یہ شہر امین. ووالد وما ولد، ایک باپ اس میں رہتا ہے اس لیے امین. ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. عاشق حسین تم نے کہا تھا نا 4 بجے سے پہلے اترنے نہیں دوں گا، تو یہ لو، اگر میں اس اگلے جملے میں قیامت تک کے مسلمانوں کو چیلنج کر کے نہ گزروں ابو طالب کے صدقے میں، تو آئندہ مجھے اس منبر پہ کبھی آنے کا حق نہیں ہے. اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ایک تو اس میں رہتا ہے، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک باپ ووالد وما ولد، اور ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. بڑے ٹھنڈے مزاج سے انشاءاللہ آئندہ میرا جب کبھی بھی یہاں کا دورہ ہوگا اس وقت تک کی ضمانت تو میں لیتا ہوں، اس بارگاہ کے در و دیوار سے اگر تقریر کا یہ مرحلہ فراموش ہو جائے تو پھر علی کی محبت کی خیرات ہی میں نے نہیں مانگی. کوئی یہ جملہ میں آج کہہ رہا ہوں، 10 دن کے بعد عزیزان محترم اس جملے پر توجہ فرمائیں. ووالد وما ولد، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. قاری صاحب، مولانا صاحب قبلہ ایک ایک تاریخ کے مورخ کو تفسیر کبیر سے لے کر تفسیر صغیر تک، تفسیر صغیر سے لے کر تفسیر جلالین تک، تفسیر جلالین سے لے کر تفسیر جلال الدین سیوطی تک، جلال الدین سیوطی سے لے کر تفہیم القرآن مولانا مدودی تک، مدودی سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، اشرف علی تھانوی سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد کے تفسیری نوٹس تک، سر سید احمد سے لے کر شبلی نعمانی کی سیرتوں تک، شبلی نعمانی سے لے کر عصر حاضر کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ اسلام آباد راولپنڈی والے تک، ایک ایک کی تفسیر کی ایک ایک ذمہ داری لیتے ہوئے علی کے باپ کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے عرفان حیدر عابدی اعلان کر رہا ہے، لو اقسم بہذا البلد، ہم قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی، انت حل بہذا البلد. وجہ یہ ہے کہ تو اس میں رہتا ہے اور ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. سارے مسلمان مفسروں کو چیلنج کر کے عرفان عابدی یہ کہتے ہوئے پاکستان واپس جا رہا ہے، آئندہ دورے تک کوئی جواب تلاش کر کے رکھے کسی تفسیری ضعیف روایت سے بھی. ووالد وما ولد، ایک باپ کی وجہ سے شہر امین، ایک بیٹے کی وجہ سے. جب یہ سورہ بلد نازل ہو رہا تھا مجھے مفسرین بتائیں اس وقت مکے میں کون باپ تھا اور کون بیٹا تھا جن کی وجہ سے یہ پورا شہر امین قرار پایا. دیکھو
کو چھوٹ بھی دے رہا ہوں، ایمان اور ضمیر پر فیصلہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں بتاتا ہوں، اس وقت 3 باپ تھے اور 3 بیٹے تھے، ایک ابو لہب اور اس کا بیٹا، ایک ابو جہل اور اس کا بیٹا، ایک ابو طالب اور اس کا بیٹا۔ مسلمان فیصلہ خود کر، کس باپ بیٹے کی قسم کھائی؟ ہائے 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 ہائے، جیو سلامت۔ اللہ سلامت رکھے سر۔ فیصلہ کرو وہ والد کون ہے؟ ابو جہل ہے وہ والد؟ اس کا بیٹا ہے وہ والد، وہ ولد؟ ابو لہب ہے وہ والد؟ اس کا بیٹا ہے وہ ولد؟ کیا ان کی وجہ سے پورے شہر کو امین قرار دیا؟ کون ہے یہ باپ؟ کون ہے یہ بیٹا؟ اگر باپ کے بیٹے ہو نام بتاؤ۔ سوچو، ناانصافی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ دیدوں کا پانی مر گیا ہے، دل کے نابینا ہو گئے ہو، کوئی معیار رکھو، کوئی میزان بناؤ۔ 40 مرتبہ رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے آنے والا، رسالت کے راستے میں کانٹے بچھانے والا، قتل پیغمبر کا منصوبہ بنا کر ہجرت پر پیغمبر کو مجبور کرنے والا، 40 مرتبہ مقابلے پر آنے والا، رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والیوں کی اولادیں، جس نے زندگی بھر کائنات کے رسول کی مخالفت کی، اس کے لیے لکھتے ہو ابو سفیان ماتا مسلمہ؟ لو، کوئی انصاف ہے؟ اور جس کی ساری نسل رسالت کی بقا میں کام آ گئی، وہ ابا طالب ماتا کافرہ؟ ٹھہرو بیٹے، یہ تاریخ کی منزل ہے، مصائب کی نہیں، فیصلہ دوں گا۔ فتح پیغمبر میں نسلوں کو جھونک دینے والا وہ مسلمان مرا، اور پیغمبر کی حیات کے لیے اپنی زندگی اور اپنے پورے شجرے کی قربانی دینے والا